بسم اللہ۔ آج کی ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان بنانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں تو پھر آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ اور سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نظر آتے ہیں، جیسے ہمیں اپنی آنکھیں نظر آتی ہیں، اپنے ہاتھ کان نظر آتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے وجود کی کچھ ایسے بھی حصے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، جیسے ایموشنز، احساسات، جذبات۔ تو آج کی ویڈیو ہماری ایموشنز کے بارے میں ہے، اور اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں 15 ایموشنز، اردو اور انگریزی میں، کیونکہ ہم سب کو اپنی اردو بھی ٹھیک کرنی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنی اردو پر بھی ضرور کام کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ہمیں انگریزی بھی سیکھنی ہے، تو اس لیے میں نے اردو اور انگریزی دونوں یہاں پر الفاظ یہاں پر لکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان الفاظ کو گو تھرو کریں، ایک بار دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر میں ایک ایکٹیویٹی بتاؤں گی، آپ نے ویڈیو کو پاز کرنا ہے اور اس ایکٹیویٹی کو کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ پر کروں گی۔ اور چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ حصے جو ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے احساسات اور جذبات ہیں، جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی، اپنے اس حصے کو ہمیں بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ احساسات سے متعلق الفاظ کون سے ہوتے ہیں، ووکیبلری، الفاظ۔ تو ہم الفاظ سیکھیں گے آج۔ تو ہمارے وہ حصے یعنی جذبات، احساسات، جیسے ہم خوش ہوتے ہیں، خوش، انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں ہیپی۔ پرجوش ہوتے ہیں ہم، ایکسائٹیڈ۔ ہم بیزار ہوتے ہیں یا اکتا جاتے ہیں، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، بورڈ۔ ہم فکر مند ہوتے ہیں، ورڈ۔ مایوس ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ہم، فرسٹریٹڈ۔ پرسکون محسوس کرتے ہیں ہم پرسکون ہوتے ہیں، کام۔ الجھن میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ہم الجھن محسوس کرتے ہیں تو ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں، اداس یا اداسی۔ سیڈ ہوتے ہیں ہم، ناگوار کوئی چیز بری لگتی ہے ہمیں، کوئی چیز اچھی نہیں، کراہت محسوس ہوتی ہے، کراہت، ڈسکسٹ ہمیں لگتی ہے کوئی چیز، یا پھر کبھی کبھی ہم بالکل بیوقوفوں والی، پاگلوں والی حرکتیں کرنے کو دل چاہتا ہے تو ہم سلی فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم کسی چیز پر شرمندہ ہوتے ہیں، امبیرسڈ ہوتے ہیں، یا ہم یہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام ہمارا پورا ہو جاتا ہے، ہم کسی چیز کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر ہم پرفخر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اینگری، غصہ محسوس کرتے ہیں، ہم اسکیئرڈ ہو جاتے ہیں، ہم ڈر بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی ہم ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوتے ہیں، مایوس، دل شکستہ محسوس کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے لیے یہ الفاظ نئے ہیں یا کوئی ایک لفظ بیچ میں نیا ہے، وہ اس کو اچھی طرح سیکھ لے، دیکھ لے، اور اس کے بعد اب آپ پھر ایک ایکٹیویٹی کریں گے، اور وہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ Which of these emotions have you felt this last week؟ یہ جتنے 15 ایموشنز ہیں، یہ آپ نے گزشتہ ہفتے، لاسٹ ویک، گزشتہ ہفتے، پچھلے ہفتے آپ نے ان میں سے کون کون سے ایموشنز کو فیل کیا ہے، آپ نے کون سے جذبات کو آپ نے محسوس کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سارے 15 کے 15 ایموشنز، احساسات، جذبات آپ نے محسوس کیے ہوں، تو آپ ان سب کو لکھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ ویڈیو کو پاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو پاز کریں، آپ ایک بار میرے ساتھ یہ سارے ایموشنز کے الفاظ، ایموشنز کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے اردو میں پڑھ لیں، خوش، جی ہاں، پرجوش، بیزار، اکتایا ہوا، فکر مند، مایوس، پرسکون، الجھن میں، اداس، ناگوار، کراہت ہو سکتا ہے یہ لفظ نیا ہو، پاگل، بیوقوف، شرمندہ، پرفخر، غصہ، ناراض، ڈرا ہوا، خوف زدہ، دل شکستہ، مایوس۔ اب آپ اس کو انگریزی میں بھی پڑھ لیں، ہیپی، ایکسائٹیڈ، بورڈ، ورڈ، فرسٹریٹڈ، calm, confused, sad, disgust, silly, embarrassed, proud, angry, scared, disappointed۔
اگر آپ کو ان میں سے کوئی لفظ کی ابھی سمجھ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں زیادہ بتاؤں، یا آپ کون سا ایک ایسا ایموشن ہے جس کے بارے میں آپ اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں، اس کو علیحدہ سے ایک پیپر پر لکھیں. اور اگر آپ کو ان سارے ایموشنز کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اور پچھلے ہفتے جو کچھ بھی آپ فیل کر رہے تھے، جس ایموشن کو آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں، اس کے بارے میں لکھیں. وہ کچھ 3 بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اس وقت ان میں سے 3 ایموشنز کو چوز کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ نے آج بالکل پہلی بار یہ کام شروع کیا ہے، تو آپ 3 ایموشنز، 3 جذبات، احساسات کو پک کریں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ پچھلے ہفتے کیا کیا ہوا تھا. اگزامپل کے طور پر جیسے اداس. آپ کو لگا کہ آپ پچھلے ہفتے کسی ایک دن بہت اداس تھے، تو وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ اداس ہو گئے، تو وہ بھی آپ کو یاد آ جائے گی، تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں. یا آپ کو کسی بات پر بہت غصہ آیا تھا، تو وہ کس نے غصہ دلایا تھا، آپ کو کیوں غصہ آیا تھا، آپ وہ لکھ سکتے ہیں. یا پھر آپ بہت پرجوش ہو گئے، ایکسائٹیڈ ہو گیا. آپ کیوں ایکسائٹیڈ ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ کے گھر آ رہا ہو، آپ اس سے ملنے جا رہے ہوں، تو آپ بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے. یا پھر آپ کو کسی بات سے اسکیئرڈ، آپ ڈر گئے. کوئی ایسا واقعہ ہوا، کسی نے بتایا، کوئی چیز دیکھ لی، کوئی چیز پڑھ لی جس سے آپ نے خوف محسوس کیا. یا پھر آپ نے اپنا کام مکمل نہیں کیا، تو آپ شرمندہ ہو گئے. آپ کو اپنا کام مکمل کرنا تھا اور آپ نہیں کر سکے تو شرمندہ ہو گئے. جب آپ سے پوچھا گیا، آپ کی ٹیچر نے پوچھا کہ آپ نے کام نہیں کیا، یا آپ کے باس نے پوچھا کہ اچھا یہ کام ہوا نہیں، آپ ڈیڈ لائن بھی گزر گئی اور آپ نے کام نہیں کیا. یا پھر آپ فکر مند ہوئے، فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا، خاندان میں کوئی بیمار ہو گیا، تو آپ کو اس سے فکر ہو گئی کہ یہ کیسے، یہ کب ٹھیک ہوں گے، یہ کیوں ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے، یہ اب بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی ہے، تو یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو فکر ہونی شروع ہو گئی. یا پھر آپ خوش ہو گئے، آپ نے اچھی نماز پڑھ لی، آپ نے ایک دعا سیکھ لی، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی، آپ خوش ہو گئے. یا آپ نے کسی کی مدد کی تو آپ خوش ہو گئے، اور اس خوشی کے نتیجے میں آپ نے پرسکون محسوس کیا، آپ نے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا. یا پھر آپ سے کوئی کام ہو نہیں رہا، تو آپ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے اپنے آپ سے، آپ مایوس ہو گئے، دل شکستہ ہو گئے، آپ کو لگا کہ یہ میرے سے کام نہیں ہو سکتا. لیکن پھر آپ نے محسوس کیا کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو آپ نے پھر دعا مانگی، اور آپ کو لگا کہ اچھا اب میں نے دعا مانگی ہے، اور آپ اس سے پھر سے پرسکون ہو گئے، اور آپ نے کام شروع کر دیا، پرجوش ہو کر آپ نے کام شروع کر دیا. تو کئی بار سارے ایموشنز ایک ساتھ ہی ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا آپ دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے، رائٹ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز، یہ سارے جذبات ہمارے کہاں ہوتے ہیں؟ سوچیں، یہ ہمارے ایموشنز کہاں ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارا دماغ یا ہمارا دل، اس کی جگہ یہ ہے، ہمارے پاؤں یہاں ہوتے ہیں. تو ہمارے ایموشنز کی جگہ کیا ہے؟ کیا یہاں پر ہوتے ہیں ایموشنز؟ کیا یہاں پر ہوتے ہیں ایموشنز؟ اور کئی بار آپ اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرتے ہیں، رائٹ، ایسا لگتا ہے کہ آپ جب پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہم پرجوش ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کھل جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو آپ نوٹ کریں کہ ہم زور سے اپنی مٹھیوں کو بند کرنے لگتے ہیں، اپنے پاؤں کو زمین پہ کچھ لوگ مارنے لگتے ہیں، چیز اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم کبھی اداس ہوتے ہیں تو ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارے ہاتھ نیچے کو ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایموشنز کی کوئی جگہ ایک نہیں ہے.
یہ یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں، یہ دل میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہاتھوں میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہر جگہ پر ہو سکتے ہیں، ہمارے جسم کے ایسے پورے وجود میں ہو سکتے ہیں ہمارے. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے ہمیں اپنے اس حصے پر کام کرنا ہے. جیسے انسان ہم سارے مختلف حصوں سے بنے ہیں. وہ حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ حصہ جو ہمیں نہیں نظر آتا. تو ابھی ہم صرف اپنے آج اس حصے کی بات کر رہے ہیں. یہ حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارا جسم، اور یہ حصہ جو ہمیں نظر نہیں آتا جس کو کہتے ہیں ایموشنل کوشنٹ، ہمارا جذباتی حصہ جس سے مل کر ہم بنے ہیں. اس طرح ہمارے اور بھی حصے ہیں، لیکن ان کو جاننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو بہتر بنانا ہمارا کام ہے. ہمارا مقصد آبجیکٹو تو یہی ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو اس بہتر بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو جانیں گے کہ پچھلے ہفتے، گزشتہ ہفتے میں ان 15 جذبات، ایموشنز میں سے میں نے کس کس کو بہت زیادہ فیل کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فائدے والا بنائے، اس علم کو. آمین.